حي على الفلاح. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وبعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم مستكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. اس سے پچھلی آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے قوم یہود کی مختلف سرکشیوں کا تذکرہ فرمایا اور یہ تفصیل کے ساتھ اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ اللہ اور اللہ کے نبیوں کے احکامات کو یہودیوں نے اور بنی اسرائیل نے کس طریقے سے پامال کیا اور کس طریقے سے اللہ رب العالمین کی کتاب کا مذاق اڑایا اور ان کی آیات پر کس طریقے سے انہوں نے رد عمل پیش کیا. اس کے بعد ان آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل اور قوم یہود کا ایک تذکرہ فرمایا اور قوم یہود کا اپنے نبیوں کے ساتھ کیسے سلوک تھا اللہ نے اس کا ذکر کیا. فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ اور ان کے بعد اور بہت سارے رسولوں کو نازل کیا رسولوں کو بھیجا. وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ اور عیسیٰ ابن مریم کو بھی ہم نے نشانیاں عطا کی. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ اور روح القدس کے ذریعے ان کی تائید کی ان کی مدد کی. پھر کہا اللہ نے أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ مُسْتَكْبَرْتُمْ جب کبھی رسول تمہارے پاس وہ چیز لے کر آئے کہ جو تمہارے نفسوں پر تمہاری نفسانی خواہشات کے خلاف تھی تو تم نے تکبر کیا. فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ تو بعض کو تو تم نے جھٹلا دیا اور بعض کو تم نے قتل کر دیا. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دیے جانے کی بات کی اور کہا کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد بہت سارے نبی اور رسول اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اندر بھیجے. بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار انبیاء اور رسولوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد مبعوث کیا. ان میں سے بہت سارے رسول آئے جو بنی اسرائیل کے رسولوں اور نبیوں کا جو سلسلہ ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ختم ہوا. یعنی حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان بہت سارے نبی اور رسول اللہ تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل کے اندر نازل کیے. اللہ نے اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھی کتاب عطا کی. کتاب اور واضح دلائل اور واضح معجزات اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے. اور معجزات اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو کیا بیان کی؟ سورہ آل عمران کے اندر اللہ رب العالمین نے تفصیل کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا تذکرہ کیا. اللہ نے یہ بیان کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزے کے طور پر اللہ نے جو چیزیں دی تھی ان میں سے یہ بھی تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے تھے. اللہ کے حکم سے کوڑ کے بیماری والے کو اچھا کر دیتے تھے اور اللہ رب العالمین کے حکم سے جو ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہوتا تھا
اس کو اللہ رب العالمین کے حکم سے وہ ٹھیک کرتے تھے اور اس کی آنکھوں کو بینا دیکھنے والا بنا دیتے تھے۔ تو یہ واضح معجزات اور نشانیاں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کی تھی۔ پھر اللہ نے کہا کہ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، روح القدس کے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہم نے مدد کی، یعنی روح القدس سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کی مدد فرمائی۔ حضرت جبرائیل کو روح القدس کے نام سے بھی پہچانا اور جانا جاتا ہے۔ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ شاعر رسول تھے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر تھے، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنا ممبر پیش کرتے تھے اور ان کو بولتے تھے کہ حسان، ان کافروں کے اشعار کا جواب دو، روح القدس تمہاری مدد فرمائیں گے، یعنی حضرت جبرائیل تمہاری مدد فرمائیں گے، لہذا اشعار کے ذریعے کفار و مشرکین کا جواب دو۔ کفار و مشرکین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ رب العالمین کی کتاب کا اور اسلام کا دین کا مذاق اڑاتے تھے اپنے اشعار کے اندر۔ تو حضرت حسان بن ثابت جو کہ شاعر تھے اور شاعر رسول کہلاتے تھے، یہ کفار و مشرکین کے اشعار کا جواب اشعار کے اندر دیا کرتے تھے، لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنا ممبر پیش کرتے تھے اور کہتے تھے کہ روح القدس یعنی جبرائیل تمہاری مدد فرمائیں گے۔ لہٰذا روح القدس سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے، جن کی مدد اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی روح القدس کے ذریعے۔ پھر اللہ نے کہا کہ فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ، جب کبھی رسول تمہارے پاس وہ چیزیں لے کر آتے جو تمہاری نفسوں کے خلاف ہوتے تو تم تکبر کر دیا کرتے تھے۔ اللہ نے قوم بنی اسرائیل کا مختصر سی آیت کے اندر، مختصر سے الفاظ کے اندر بنی اسرائیل کی فطرت کو اللہ نے یہاں پر ذکر کیا۔ بنی اسرائیل کی فطرت کا اللہ رب العالمین نے یہاں پر ذکر کیا کہ جب کبھی رسول ان کے نفسانی خواہشات کے خلاف کوئی بھی حکم یا کوئی بھی بات لے کر آتے، یہ لوگ فوراً ان رسولوں کا انکار کرتے، ان کو جھٹلا دیتے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ ذکر کیا کہ بنی اسرائیل جو ہے یہ محض اپنے نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے والے لوگ ہیں، یہ اپنے نفسانی خواہشات کی اتباع کرنے والے لوگ ہیں۔ جو چیز ان کے نفسانی خواہشات کے مطابق ہوتی یہ اس کو قبول کرتے، اس پر عمل کرتے، اور جو چیز ان کے نفسانی خواہشات کے خلاف ہوتی وہ لوگ اس کا انکار کر دیتے تھے۔ اللہ نے کہا کہ تم نے تکبر کیا، فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، بعض رسولوں کی تم نے تکذیب کی، بعض رسولوں کو تم نے جھٹلایا اور بعض رسولوں کو تم نے قتل کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے قوم بنی اسرائیل کی تاریخ اس میں بیان کر دی کہ قوم بنی اسرائیل نے بعض رسولوں کی تکذیب کی، بعض رسولوں کو جھٹلا دیا، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انہوں نے جھٹلایا، اللہ کے نبی کی تکذیب کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جب اللہ کی کتاب لے کر ان کے پاس آئے تو یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی تکذیب کی، ان کو بھی جھٹلایا۔ تو اللہ نے کہا کہ بعض انبیاء کو تم لوگوں نے جھٹلایا، وَكَذَّبْتُمْ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور بعض رسولوں کو، بعض نبیوں کو تم نے قتل کر دیا۔ حضرت یحییٰ اور حضرت زکریا علیہ السلام کو ان لوگوں نے، یہودیوں نے قتل کر دیا تھا۔ ایسے اور بہت سے نبیوں کو، رسولوں کو بنی اسرائیل نے قتل کیا۔ تو اللہ نے کہا کہ جب کبھی تمہاری نفسانی خواہشات کے خلاف کوئی رسول کوئی بات لے کر آتے تو تمہارا یہی رد عمل ان کے خلاف ہوتا، یا تو تم ان کی تکذیب کر دیتے یا تم تو ان کا قتل کر دیتے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ کے اندر ان یہودیوں کو خطاب کیا کہ جو یہودی اللہ کے نبی کے زمانے میں موجود تھے، اللہ کے نبی کے زمانے میں جو یہودی موجود تھے ان سے خطاب کرتے ہوئے اللہ نے کہا کہ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، بعض نبیوں کا تم نے انکار کیا، بعض کو جھٹلایا، فَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور بعض نبیوں کو تم نے قتل کیا۔ یعنی اللہ کے نبی کے زمانے میں جو یہودی موجود تھے ان سے خطاب کر کے اللہ رب العالمین یہ کہہ رہا ہے، حالانکہ اللہ کے نبی کے زمانے میں جو یہودی موجود تھے انہوں نے تو کسی نبی کو قتل نہیں کیا تھا، حقیقی معنی میں انہوں نے کسی نبی کا قتل نہیں کیا تھا۔ جو اللہ کے نبی کے زمانے میں اس وقت جو یہودی موجود تھے
لیکن اس کے باوجود قرآن مجید ان سے خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تم نے بعض نبیوں کا انکار کیا اور تم نے بعض نبیوں کو قتل کیا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ یہودی جو اللہ کے نبی کے زمانے میں موجود تھے اپنے آباء و اجداد کے کرتوت اور اپنے آباء و اجداد کے اعمال پر وہ راضی تھے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس جرم کے اندر ان کو بھی شامل کیا، یعنی اللہ نے یہ بتانا چاہا کہ اگر کوئی آدمی کوئی جرم کرتا ہے اور اگر ہم جرم نہ بھی کریں لیکن اس جرم کرنے والے کے جرم کی سے اگر ہم اس کو قبول کریں یا اس کا ساتھ دیں اپنے فکر کے اعتبار سے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ ویسا آدمی بھی اس جرم کے اندر برابر کا شامل اور برابر کا وہ آدمی بھی مجرم ہے۔ یعنی اللہ کے نبی کے زمانے کے جو یہودی تھے وہ لوگ اپنے باپ دادا کی جرم پر وہ راضی تھے، یعنی جو انہوں نے ان کے باپ داداؤں نے جو اللہ کے رسولوں کا جو قتل کیا تھا اس قتل سے وہ راضی تھے۔ اس وجہ سے اللہ نے اللہ کے نبی کے زمانے میں موجود یہودیوں کو بھی اس جرم کے اندر شریک کیا اور کہا کہ تم نے بعض رسولوں کی تکذیب کی اور بعض رسولوں کو تم نے جھٹلایا۔ اللہ نے کہا کہ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اللہ کے نبی کے زمانے کے جو کفار و مشرکین تھے وہ اللہ کے رسول سے کہتے تھے کہ ہمارے دل کے اوپر تو چادر چڑھی ہوئی ہے، ہمارے دلوں کے اندر اوپر پردہ چڑھا ہوا ہے۔ اللہ نے کہا کہ بل لعنہم اللہ بکفرہم وقلیلا ما یؤمنون، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تم پر لعنت برسائی ہے تمہارے کفر کی وجہ سے، لہذا تم بہت کم ایمان لاتے ہو۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں جو کفار و مشرکین تھے وہ اللہ کے رسول سے کہتے تھے کہ تمہاری یہ جو باتیں ہیں ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں، تم جو کلام ہمارے سامنے پڑھ کے سنا رہے ہو یہ کلام ہمارے پلے نہیں پڑ رہا ہے، بلکہ ہمارے دل کے اوپر تو ایک پردہ چڑھا ہوا ہے۔ اللہ نے کہا کہ یہ پردہ جو تمہارے دلوں پر چڑھا ہوا ہے یہ دراصل اللہ رب العالمین کی لعنت ہے تمہارے اوپر، تمہارے کفر کرنے کی وجہ سے۔ یعنی اس سے معلوم ہوا کہ جب کوئی آدمی اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کا انکار کرتا ہے اور اللہ رب العالمین اور اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتا ہے جان بوجھ کر، اللہ رب العالمین اس پر دنیا اور آخرت میں لعنت برساتا ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ملعون کر دیتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ، اور جب کبھی تمہارے پاس اللہ رب العالمین کی جانب سے کتاب آئی مصدق لما معہم، جو ان کے پاس موجود ہے اس کی تصدیق کرنے والی کتاب، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اس سے پہلے یہ لوگ کافروں کے مقابلے میں ان لوگوں سے مدد مانگا کرتے تھے۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، جب ان کے پاس وہ چیز آئی تو انہوں نے جانتے ہوئے اس کا انکار کر دیا۔ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، تو اللہ رب العالمین کی لعنت ہے کفار پر۔ یہودیوں کے بارے میں اللہ نے ذکر کیا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نہیں آئے تھے، اللہ کے رسول اور قرآن مجید کے نازل ہونے سے پہلے جو یہودی موجود تھے مدینے کے اندر، جب کبھی وہ لوگ کافروں سے جنگ کرتے اور جب کبھی کافر یہودیوں کو جنگ کے اندر ہرا دیتے، مارتے جنگ کے اندر، تو یہودی کافروں کو دھمکی دیتے تھے کہ دیکھو ہمارے پاس ایک آخری نبی آنے والا ہے، ہماری کتابوں کے مطابق ایک آخری نبی آنے والا ہے، اس کا وقت بالکل قریب ہے، اور جیسا ہی آخری نبی آئے گا ہم اس آخری نبی کے ساتھ مل کر تم پر حملہ کریں گے اور تم کو نیست و نابود کر دیں گے۔ یہ دھمکی دیا کرتے تھے یہودی کافروں کو، مشرکوں کو۔ پھر اللہ نے یہی بات یہاں پہ بیان کی کہ جب نبی نہیں آئے تھے، نبی کے آنے سے پہلے تم نبی کا انتظار کر رہے تھے اور یہ کافروں کو دھمکی دیتے تھے کہ آخری نبی کے آنے کے بعد اس پر ہم ایمان لائیں گے اور تم پر حملہ کر کے تم کو ختم کر دیں گے۔ اللہ نے کہا کہ جب یہ نبی آ گئے تو تم نے تکبر کیا، تم حسد کی بنیاد پر تم نے اس نبی کا انکار کیا۔ یعنی یہودیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ آخری نبی بھی جو آنے والا ہے وہ بھی بنی اسرائیل کے اندر سے ہی آئے گا، یہ لوگ یہی بات سمجھتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آخری نبی کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی اسرائیل کے خاندان سے نہیں بھیجا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے اللہ نے حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا، لہذا اسی حسد کی بنیاد پر یہودیوں نے اللہ کے نبی کا انکار کیا۔ بس اس کے علاوہ اور کوئی چیز ان کے انکار کی نہیں تھی، کوئی اور وجہ ان
انکار کی نہیں تھی. حالانکہ اللہ نے کہا کہ یہ لوگ اللہ کے رسول کو آخری نبی کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں. جس طریقے سے آدمی اپنی اولاد کو جانتا ہے پہچانتا ہے, یہ بھی آخری نبی کو اس سے زیادہ جانتے اور پہچانتے ہیں. لیکن محض اس وجہ سے انکار کرتے ہیں اللہ کے نبی کا کیونکہ اللہ کے رسول بنی اسرائیل میں سے نہیں آئے, بنو اسماعیل میں سے اللہ کے نبی کو مبعوث کیا گیا. تو اللہ نے ان کا یہی عمل یہاں پہ بیان کیا کہ رسول کے آنے سے پہلے تم رسول کے آنے کا انتظار کرتے تھے اور کافروں کو اللہ کے نبی کی دھمکی دیتے تھے, اور جب اللہ کا آخری نبی آ گیا تو تم نے اعراض کیا, تم تکبر کرنے والے ہو گئے. لہٰذا اللہ نے کہا کہ فلعنۃ اللہ علی الکافرین, ایسے کافروں پر, کفر کرنے والوں پر اللہ رب العالمین کی لعنت ہے. لہٰذا اللہ کا اور اللہ کے رسول کی باتوں کا انکار کرنا اللہ رب العالمین کی لعنت کو مول لینے کے برابر اور مترادف ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام کو قرآن مجید کی آیات پر غور و فکر, تدبر, تفکر اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.